السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں تمام اساتذہ کرام، مخلصین جامعہ اور جامعہ سے محبت رکھنے والے فضلاء کرام کو اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فضلاء اجتماع کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ فضلاء کرام کو جامعہ کے شب و روز اور سرگرمیوں سے باخبر رکھنا ہے، اور اسی مقصد کے پیش نظر آج میں آپ کے سامنے مدرسے کی کارگزاری، مدرسے کی کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے اس کا اجمالی خاکہ پیش کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ادارہ جاتی اصلاحات کی جو ہم لوگوں نے اصطلاح استعمال کی ہے اس کی میں وضاحت کرتا چلوں۔ اصلاحات کا مقصد قطعاً ہمارا یہ نہیں کہ ہم لوگ قدیم نظام کو چھوڑ کر جدت پسندی جامعہ کے اندر لا رہے ہیں۔ قدیم نظام کو جو کہ صالح نظام ہے اس کو اپنی بقا پہ رکھتے ہوئے 21ویں صدی کے تناظر میں جتنے بھی جدید نظام جو کہ اس قدیم نظام کے لیے منافع بخش، مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں ان کو لانے کی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک اصطلاح کا استعمال کیا ہے، قدیم صالح جدید نافع۔ پھر ہمارا اصلاحات کا جو مقصد ہے ریسورسز پر اصرار نہیں کرنا، اور ہمارا جو ادارتی مقاصد ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہمارے جو جامعہ کے مقاصد ہیں اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں، اور جو ہمارے ریسورسز 21ویں صدی کے تناظر میں ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس پہ کوئی اصرار نہیں۔ تو اسی مقصد کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے 2 سال کی جامعہ کی کارگزاری اور آئندہ کے جو بھی ہمارے اہداف ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے ادارہ جاتی تنظیم نو کی۔ یہ کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے جب حضرت محتمم اور حضرت نائب محتمم صاحب نے باہمی مشاورت سے ادارے کے ویژن اور مشن اور اس کے اغراض مقاصد کو اثر نو ترتیب دیا۔ ویژن ہم لوگوں نے اگلے 20 سال کے تیار کیے۔ اس میں ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگوں نے 20 سال میں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں، جامعہ کو کس سطح اور کس لیول تک پہنچنا ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے ویژن بنایا۔ ویژن کے بعد ہم لوگوں نے مشن تیار کیا۔ ان مقاصد، ان اقدامات کو اور جامعہ کو کس سطح تک اگلے 20 سال پہنچنا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ کو کن ذرائع کو استعمال کرنا ہے، کن سورسز کا استعمال کرنا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیے جائیں گے، ان کے لیے ہم لوگوں نے مشن تیار کیا۔ اور چونکہ جامعہ کے مقاصد پہلے سے ہی تیار شدہ تھے تو اس کو ہم لوگوں نے اثر نو ترتیب دیا، تاکہ ہم لوگ کی جو 21ویں صدی کے تناظر میں ادارہ جاتی ترقی کو آگے ہم لوگ بڑھانے کے لیے اگلے 20 سال جس سطح پہ ہم لوگوں نے پہنچنا ہے وہ مقاصد یقینی طور پہ پورے ہو جائیں۔ یہ اسٹریٹجک فریم ورک تھا ہمارا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دستور العمل تیار کیا۔ دستور العمل میں ہم نے جتنے بھی شعبہ جات تھے ان تمام شعبہ جات کے اصول و ضوابط مرتب کیے، ان کے طریقہ کار لکھے، یہ شعبہ کس طرح چلے گا اس کا طریقہ کار وضع کیا۔ تو اس طرح ہر شعبے کے ہم لوگوں نے دستور العمل تیار کیا، اور انشاءاللہ العزیز اسلامک اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن 9000 سے ہم لوگ اس کی رجسٹریشن بھی کرانے جا رہے ہیں، ISO 9000۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم لوگوں نے ادارہ جاتی ڈھانچہ تیار کیا جس کو ہم آرگینوگرام کہتے ہیں۔ ہماری پوری جامعہ کے اندر ایسی کون سی قیادت ہے جو کہ پورے جامعہ کو چلائے گی، اس قیادت کا انتخاب حضرت محتمم صاحب، نائب محتمم صاحب کی محنت سے اور مشاورت سے عمل میں لایا گیا، جس کے تحت ہم لوگوں نے کل 12 مدیران، 30 نائب مدیران اور 45 مسئولین کا پورا ایک آرگینوگرام تیار کیا، اور جن ہی کی زیر نگرانی تمام شعبہ جات اس وقت چل رہے ہیں۔
اس کو ہم آرگینوگرام کہتے ہیں، ادارتی ڈھانچہ۔ ادارتی ڈھانچے کے اندر ہم لوگوں نے آپریشنل چیزوں کو شامل کیا کہ جتنے بھی افراد ان عہدوں پہ ہوں گے، مدیران ہوں گے، نائب مدیران ہوئیں گے، ان کی سرگرمیاں کیا ہوئیں گی، وہ رپورٹنگ کو کس طرح آگے چلائیں گے، کون کس کو رپورٹ کرے گا، اور کس طرح یہ تدریجاً عمل آگے بڑھے گا تو جامعہ کی ترقی ممکن ہو پائے گی۔ اب اس اور ادارتی ڈھانچے کے مطابق ہم لوگوں نے افراد کی تشکیل کی۔ افراد کی تشکیل کے لیے ہم لوگوں نے پلیسمنٹ چارٹ بنایا، جیسا کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا۔ ہر فرد کو جو کہ اس عہدے کے لیے بہت بہترین تھا اور اس کی صلاحیتیں، اس کا تجربہ اس عہدے کے لیے بالکل فٹ تھا، تو ہم لوگوں نے اس پہ اس کی تشکیل کر دی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے شعبہ جاتی چارٹ بھی تیار کیا، جس کے تحت ہمارے پاس انتظامی شعبے، آپ یوں سمجھے کہ جامعہ کے 2 طرح کے شعبے ہیں مرکزی، انتظامی اور تدریسی تعلیمی۔ انتظامی ہمارے پاس کل 33 شعبے جات ہیں اور تعلیمی شعبے ہمارے پاس کل 30 ہیں، اور ان تمام شعبے جات کے جتنے بھی مدیران ہیں، جتنے بھی عہدیداران ہیں، نائب مدیران اور مسئولین، وہ اپنے اپنے شعبے کے مطابق سرگرمیوں کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اور تیار کیا جس کو ہم فنکشنل چارٹ کہتے ہیں۔ یہ طویل جد و جہد اور کاوش کے بعد تیار کیا گیا۔ فنکشنل چارٹ سے ہماری مراد ہر شعبے کے کلیدی امور، بنیادی سرگرمیاں جو وہ شعبہ انجام دے رہا ہے، اس فنکشنل چارٹ کے اندر ہر شعبے کے ان امور کو ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ٹیچر کیڈر بھی بنائے۔ ٹیچر کیڈر ہم لوگوں نے اس لحاظ سے بنائے کہ جو استاد کی تعلیم اور تجربہ جتنا زیادہ ہوگا، اس کو ہم لوگوں نے مدیر، نائب مدیر، معاون مدیر اور مسئولین کے درجے پہ رکھا۔ جیسے مثال کے طور پر جس استاد کا تجربہ جو ہے 20 سال ہے یا 20 سال سے اوپر کا ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے مدیر کے لیول پہ رکھا۔ جس استاد کا تجربہ اور تعلیم 15 سال یا 15 سال سے اوپر کا ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے نائب مدیر کے کیڈر میں رکھا۔ اس ترتیب سے جس استاد کا تجربہ 10 سال یا 5 سال ہے، تو اس طرح ہم لوگوں نے ٹیچر کیڈر تیار کیا۔ پھر اس کے بعد جو مرکزی انتظامی اور تعلیمی شعبے جات ہیں، وہ جس طرح کے رفاہی سماجی خدمات کا ایک شعبہ ہے، اس کے ماتحت ذیلی شعبہ جات ہیں۔ اسپیشل سروسز کا شعبہ ہے، جس میں ایونٹس مینجمنٹ آ جاتا ہے، ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر آ جاتا ہے، میڈیکل کا شعبہ آ جاتا ہے، CCTV کیمرہ کا شعبہ آ جاتا ہے، مختلف شعبے اسپیشل سروسز کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسپیشل سروس ایک مرکزی شعبہ ہے، اس کے ذیلی شعبے جات مختلف ہے، جیسا کہ ذاتی ڈھانچے میں آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ ایسٹ مینجمنٹ اور تعمیرات کا شعبہ آتا ہے، IT اور میڈیا کا شعبہ آتا ہے، افرادی وسائل جس پہ میں آئندہ گفتگو کروں گا اس کا شعبہ آتا ہے، ریسورس مینجمنٹ کا شعبہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ فنانس کا شعبہ آتا ہے۔ فنانس میں ہمارے ادارے کی یہ کوشش رہی ہے کہ تمام فائنینشیل ایشوز اس کو سینٹرلائز کیا جائے، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ انٹرنل آڈٹ، چاہے وہ اثاثہ جات ہو، چاہے وہ مالیاتی امور ہو، ہم لوگ اس کا پری آڈٹ بھی کرتے ہیں۔ حساب کتاب جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ہم پری آڈٹ بھی کرتے ہیں، ماہانہ اس کا آڈٹ بھی کیا جاتا ہے، اور سالانہ ایکسٹرنل آڈٹ جو باہر سے ماہرین کی ٹیم ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ ہائر کرتے ہیں اور وہ اس کا آڈٹ کرتی ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم لوگوں نے انٹرنل آڈٹ کا شعبہ بھی قائم کیا۔ تعلیمی شعبے جات کے اندر جو ہمارے پاس مرکزی شعبے جات ہیں، ان میں سے ایک درس نظامی ملکی ہے، دوسرا درس نظامی غیر ملکی ہے، دارالقرآن ہے، فتاوی اور تخصصات کا شعبہ ہے، آن لائن ایجوکیشن کا شعبہ ہے۔ آن لائن ایجوکیشن میں اب ہم لوگ مزید اصلاح کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس شعبے کو ہم لوگ آن لائن سے ورچوئل سسٹم کرنے جا رہے ہیں۔ اس شعبے کے اندر ہم لوگ 2 چیزوں پر بنیادی فوکس کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں۔ نمبر 1، فاصلاتی تعلیم کس طرح
ہر ایک میں عام کی جائے، جس کو ڈسٹینس لرننگ کہتے ہیں۔ نمبر 2، آن لائن سسٹم کس طرح آگے بڑھایا جائے۔ تو آن لائن اس وقت جو ہے بنوریہ اکیڈمی کے تحت آن لائن کا سسٹم چل رہا ہے۔ درس نظامی غیر ملکی کی لیکچرز جو ہوتے ہیں وہ آن لائن کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگلے سال سے آن لائن تخصص فی الفقہ بھی ہم لوگ سسٹم شروع کر رہے ہیں، اس کا مکمل منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ عصری تعلیم کا بھی شعبہ ہے ہمارے پاس، جس میں میٹرک کی تعلیم طلباء کو دی جاتی ہے، انٹرمیڈیٹ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور آگے بی اور ایم اے کی تعلیم کے لیے ہمارا وفاقی اور کراچی اردو یونیورسٹی سے الحاق بھی کیا ہے۔ لسانیات کا ہمارے پاس شعبہ ہے، اس میں ہم لوگ مختلف زبانوں میں اپنے طلباء کرام کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑھ کر عربی کی تعلیم ہے، عربی زبان، انگلش زبان، جرمن، فرینچ، چائنیز، فارسی زبان، غیر ملکی طلباء کے لیے اردو زبان، اور اس کا انشاءاللہ العزیز ہم مستقبل میں اسکول آف لنگوسٹک کے نام سے ایک ذیلی ادارے کا قیام عمل میں لا رہے ہیں۔ یہ تو تھے انتظامی اور تعلیمی شعبہ جات کا ایک اجمالی خاکہ۔ میں ابھی آپ کے سامنے وہ انتظامی شعبہ جات کہ جس میں ہم لوگوں نے 2 سال کے عرصے میں اصلاحات کو ممکن بنایا، اس کی کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے سہولیات کی تنظیم و فراہمی۔ اس میں پہلا شعبہ جو ہے ایسٹ مینجمنٹ کا آتا ہے۔ ہماری جتنی بھی موویبل اموویبل ایسٹ ہیں، اثاثہ جات ہیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا، ان کی تنظیم کیسے ہوگی، اس کے لیے ہم لوگوں نے ایسٹ مینجمنٹ کا شعبہ قائم کیا۔ پریکیورمنٹ کا ایک شعبہ ہے، جس کے تحت باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت اشیاء کی خرید فروخت کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور متعلقہ شعبے کو اس کی ضرورت کے مطابق اس چیز کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پریکیورمنٹ کا شعبہ بنایا گیا، اور الحمدللہ جامعہ نے باقاعدہ انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کا ایک سافٹ ویئر اسی پریکیورمنٹ کے لیے تیار کیا، ڈیزائن کیا۔ اس کے علاوہ اس شعبے کے تحت ویسٹیج مینجمنٹ کا سافٹ ویئر تیار کیا، کہ جس میں جتنی بھی ناکارہ اور زائد ضرورت چیزیں ہوتی ہیں اس کو کس طرح کام میں لایا جائے، اس کی تنظیم کس طرح ہو، اس کے لیے ہم لوگوں نے ویسٹیج مینجمنٹ کا سافٹ ویئر بنایا۔ اس کے علاوہ اشیاء کی مرمت مینٹیننس، جس کو بنوریہ فیسلٹی مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے نام سے ہم لوگوں نے ایک شعبہ قیام میں لایا، جس کے تحت صفائی ستھرائی، مرمت اور دیکھ بھال، الیکٹرک جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیرات کا شعبہ ہے۔ تعمیرات کے شعبے میں اس کے افراد مصروف عمل ہیں۔ حفظان صحت اور صفائی ستھرائی کے شعبے میں بنوریہ فیسلٹی مینجمنٹ مصروف عمل ہے۔ افرادی وسائل۔ افرادی وسائل ہمارے جامعہ بنوریہ کے انتظامی شعبہ جات میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں نے پے رول کا ایک سسٹم بنایا، تمام عملے کے حاضری کے سسٹم کو یقینی بنایا، پے اسکیل کے مطابق ہم لوگ مراعات، تنخواہیں اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ افرادی وسائل شعبے کے تحت ہم لوگوں نے کچھ ادارہ جاتی پالیسیاں بنائیں، اور ان پالیسیوں کے مطابق الحمدللہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ سب سے بڑھ کر جامعہ بنوریہ عالمیہ کے اندر جتنے بھی افراد زیر ملازمت ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کی ہم لوگوں نے الگ الگ ذمہ داریوں کی تفصیلات بنائی، جس کو ہم لوگ JD بولتے ہیں، جاب ڈسکرپشن۔ جاب ڈسکرپشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کسی متعلقہ شعبے میں کام کا اہل فرد ہوتا ہے، اس کی تعلیم، اس کا تجربہ، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ اس کی تفصیلات، اس کے مقاصد، اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوئیں گی، کتنے فیصد وہ کس ذمہ داری کو انجام دے گا اور کتنے فیصد کس ذمہ داری کو دے گا، پھر اس کے بعد اگلے 3 مہینے کے بعد جو ذمہ داریاں اس نے انجام دینی تھی اس پر اس کی کیا کارکردگی آئی ہے، اس کو ہم لوگ پیمائش کرتے ہیں، اس کی میجرمنٹ کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی بنیاد رکھی۔ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں ابتدا میں ہم لوگوں نے
جامعہ کے جتنے بھی شعبے جات ہیں اس کے اوزان مقرر کیے کہ مثال کے طور پہ تعلیمی شعبے جات میں کتنے فیصد ہمارا ادارہ تعلیمی شعبے جات کے لیے ہے، انتظامی شعبے جات میں کتنے فیصد اس کے اوزان مختص ہیں، اس کو ہم لوگوں نے متعین کیا۔ دوسرے مرحلے میں ہم لوگوں نے تمام شعبے جات کے کلیدی امور کو ترتیب دیا، ہر شعبے کے تحت کیا کیا بنیادی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہے اس کو ہم لوگوں نے ترتیب دیا۔ تیسرے مرحلے میں ان شعبے جات کے اندر جو افراد اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں ان کی الگ الگ ذمہ داریاں، سرگرمیاں، ان کی تفصیلات ہم لوگوں نے طلب کی۔ پھر اس کی روشنی میں ہم لوگوں نے KPI کا سسٹم متعارف کرایا، کی پرفارمنس انڈیکیٹر۔ ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ اگر ایک فرد اس کی ذمہ داریاں اپنے شعبے سے متعلق اگر 5 سے 7 ہیں تو ان 5 سے 7 میں اس کی متوقع کارکردگی اگلے 3 ماہ میں کیا ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے EPS سسٹم کو متعارف کرایا، ایکسپیکٹڈ اسٹینڈرڈ پرفارمنس۔ اس سسٹم کے تحت ہم لوگ متوقع کارکردگی ہر ملازم کی پیش کرتے ہیں، اس کی تفصیلات درج کرتے ہیں۔ پھر اسی ہی کی روشنی میں 3 مہینے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جس فرد کے ذمے جو کام تھا اس نے کتنا کام کر لیا ہے اور کتنا کام رہ چکا ہے، اور اس کے بیچ میں کیا خلا باقی تھا کہ جس کی وجہ سے کام میں کمی آ گئی یا کام میں اضافہ ہوا۔ تو اسی کے لیے ہم لوگوں نے پرفارمنس سسٹم، مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا ہے جامعہ بنوریہ میں۔ ہمارے جامعہ کے شعبے جات میں سے ایک اہم شعبہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے۔ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم لوگوں نے سائنسی بنیادوں میں ایک ٹریننگ کیلنڈر ڈیزائن کیا جو پورے سال کے اعتبار سے ہمارا وہ کیلنڈر ہوتا ہے۔ اس کیلنڈر کے مطابق ہم لوگوں نے انتظامی عملے کے لیے، اساتذہ کے درس نظامی کے موضوعات سے متعلق، ان کی پیشہ ورانہ تربیت کے حوالے سے، طلباء کرام بالخصوص دور حدیث و تخصصات کے جو طلباء ہیں ان کے لیے تربیتی نشستوں کو یقینی بنایا، اور ٹریننگ کیلنڈر میں اس کی تمام تفصیلات درج کی گئیں۔ اس کے علاوہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام بھی ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا۔ اگر ہمارا کوئی بھی سٹاف، جامعہ کا کوئی بھی ملازم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو جامعہ کی طرف سے اس کو سپورٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم سہولت سے حاصل کر سکے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے FDP پروگرام بھی ڈیزائن کیا۔ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کو اگر آپ ایک خاکہ ٹریننگ کا آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ اس طرح اسکرین پہ نظر آئے گا۔ اگر میں کسی ایک ٹریننگ ڈیولپمنٹ پروگرام کے خاکے کی وضاحت کروں، فرض کریں کہ اساتذہ کرام کی اگر میں نے پروفیشنل ٹریننگ ہم لوگوں نے کرانی ہے تو اس میں ہم لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ کل کتنے پروگرام ہم لوگوں نے کرانے ہیں اس مہینے، وہ کس دن میں کرائے جائیں گے، اس کی تاریخ کیا ہوئے گی، اس پروگرام کا عنوان کیا ہوگا، اس کے مقاصد کیا ہوئیں گے، اور اس کے اختتام پر، اس تربیتی نشست کے اختتام پر ہمیں کیا نتائج حاصل ہوں گے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے پورا آرگینوگرام کے حساب سے تربیتی نشستوں کا کیلنڈر ڈیزائن کیا۔ اس کے علاوہ جامعہ بنوریہ عالمیہ میں اب تک جون کے مہینے سے لے کر دسمبر تک 7 مہینے کے عرصے میں کل 32 ٹریننگوں کا انعقاد کرایا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ سالانہ پچھلے سال جو ہم لوگوں نے جتنی ٹریننگ کا انعقاد کرایا تھا اس کی بھی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انتظامی شعبے جات میں ایک اور اہم شعبہ جس کی ضرورت یہاں پر بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور جسی مقصد کے لیے ہم لوگ اس اجتماع میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ ہے الومنائی ایسوسی ایشن کا شعبہ۔ فضلاء کرام کو اپنے جامعہ سے مربوط رکھنے، انہیں سماجی و معاشرتی قیادت کے لیے تیار کرنے، اور ان کی دینی، پیشہ ورانہ اور سماجی سرگرمیوں کی کارگزاری سننے کے لیے شعبہ الومنائی ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ابتدا میں ہم لوگوں نے الومنائی ایسوسی ایشن کے حوالے سے پوری دنیا کا جتنے بھی ہمارے فضلاء کرام پڑھ کر جا چکے ہیں
اس کا ریکارڈ جمع کیا، جیسا کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا، کل 6 براعظموں میں ہمارے فضلائے کرام اس وقت جامعہ سے علمی فیض حاصل کر کے اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف عمل ہیں۔ اگر جامعہ کے فضلاء 1991 سے لے کے 2022 تک کے جتنے بھی ہیں اس کا جائزہ لیا جائے تو اب تک الحمدللہ 3684 فضلاء ہمارے اس جامعہ کے ہیں، جس میں 2868 ملکی فضلاء ہیں اور غیر ملکی فضلاء 816 ہیں۔ اسی کو پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اگر ہمارے ملکی فضلاء ہیں، جیسے 4 صوبوں کے اندر ہمارے 2868 فضلاء ہیں۔ کراچی کے فضلاء کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل 13 مقامات کے ہمارے پاس 1279 فضلاء کرام موجود ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کی رجسٹریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک اور شعبہ ہے جس کو ہم فارمیشنز کہتے ہیں۔ جامعہ بنوریہ عالمیہ نے اپنے اس علمی اور انتظامی فیض کو عام کرتے ہوئے اپنی تمام سرگرمیوں کو صرف جامعہ کے اندر محدود نہیں رکھا، بلکہ جامعہ کے علاوہ جامعہ سے ملحق جتنے بھی ادارے ہیں، جامعہ کی جتنی بھی شاخیں ہیں، ان میں بھی انتظامی اور تعلیمی سرگرمیوں کو یقینی بنایا ہے۔ جتنی بھی تربیتی نشستیں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے اندر منعقد کی جاتی ہیں، اس میں ہم لوگ تمام شاخوں کے علماء کرام، اساتذہ کرام کو بھی ان تربیتی نشستوں میں شامل رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس شعبہ فارمیشن کے تحت جاری و ساری ہے، اور مزید اس کی الحاق اور اس کی شاخوں کا قیام اور رجسٹریشن چلا آ رہا ہے۔ تعلیمی اصلاحات سے متعلق جو اب تک 2 سال کے عرصے میں ہم لوگوں نے تعلیمی اصلاحات کی، اس میں سب سے پہلی ہے کوالٹی ایشورنس۔ کوالٹی ایشورنس کا آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ آپ معیار کو کس طرح فروغ دیں گے۔ ایک معیار آپ نے طے کیا، اس معیار کے مطابق اس معیار کو فروغ کیسے دینا ہے۔ تو اس جامعہ کے اندر ہم لوگوں نے 3 قسم کے معیار پر توجہ دی۔ نمبر 1 تعلیمی معیار کیسا ہوگا، نمبر 2 تدریسی معیار کیسا ہوگا، نمبر 3 تحقیقی معیار کیسا ہوگا۔ تعلیمی معیار پہ اگر میں بات کروں، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ عصری ہوں یا دینی ہوں، اس کا بنیادی مقصد علم، مہارت اور رویے کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم ان 3 ہی اجزاء کا نام ہے، اور ان 3 ہی اجزاء کی روشنی میں جو بھی علم، جو بھی چیز سکھائی جاتی ہے وہ طالب علم تک منتقل کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جو بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو بھی کورس سکھایا جاتا ہے، اس کے پیش کی مقاصد طے کیے۔ 1 سال کے عرصے میں وہ مقاصد سے، ان مقاصد کی روشنی میں کیا نتائج مرتب ہوئیں گے، ان کو طے کیا۔ پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہر سبق کی منصوبہ بندی کی، لیسن پلاننگ کیسے ہوئے گی، ٹیچر ڈائری کے قیام کو ہم لوگوں نے عمل میں لایا۔ ہر استاد اس استاد ڈائری کے مطابق اپنی اپنی کارکردگی انجام دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کلاس روم کی تنظیم کیسے ہوئے گی، نظم و ضبط کلاس روم میں کیسے قائم کیا جائے گا، اس کے معیار کو ہم لوگوں نے سیٹ کیا۔ نصاب سازی کے عمل پہ ہم لوگوں نے زیادہ توجہ دی۔ ہمارا مطالعہ اسکیم کیسے ہوئے گی، تفصیلی نصاب کیسے ہوگا، 1 سہ-ماہی کتنا نصاب پڑھایا جائے گا، دوسرا 6 ماہی اور پھر سالانہ میں کتنا نصاب پڑھایا جائے گا، اور اس کے مطابق کیا تشخیص ہوئے گی، کیا جائزہ لیا جائے گا، کون سے سوالات شامل کیے جائیں گے، اس کا پورا ایک ہم لوگوں نے نظم و ضبط بنایا۔ تدریسی معیار کے حوالے سے ہم لوگوں نے مختلف طرقۂ تدریس جو اس 21ویں صدی میں جو 21 سے زائد ہیں اس کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ درس نظامی میں جون سے طریقہ تدریس ممکن ہے، ہم لوگوں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ پھر ابلاغی مہارت ایک استاذ کے اندر کیسی ہونی چاہیے، باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے معیار کو فکس کیا۔ ایک استاد کلاس پڑھاتے وقت کی تنظیم کیسے کرے گا، جو کتاب پڑھا رہا ہے اس کے حساب سے عبارت کی تنظیم کیسے کرے گا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر مکمل اپنا سبق پڑھا لے، طلباء سے پوری باتیں سن لیں، جائزہ اس کا لے لے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے تنظیم کی۔
تحقیقی معیار ہم لوگوں نے عالمی سطح کے اصولوں کے مطابق کی. سائنٹیفک اصول جتنے بھی ہیں ہم لوگوں نے تحقیق کے حساب سے اس کو پیدا کیا. کوالٹیٹیو ریسرچ ہو یا کوانٹیٹیو ریسرچ ہو، معیاری تحقیق یا مقداری تحقیق، ہر لحاظ سے ہم لوگ اپنے طلباء کو تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک مستند تحقیقی مقالہ مرتب کریں جو کہ پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں وہ مقالہ تسلیم کیا جاتا ہو. اس کے علاوہ تعلیمی نظام کی ہم لوگوں نے بینچ مارکنگ کی. سب سے پہلے تو میں بینچ مارکنگ کی ایک اصطلاح جو ہے اس کی وضاحت کرتا چلوں. کسی بھی انتظامی یا تعلیمی امور یا پروگرام کو بحسن خوبی یا احسن انداز سے چلانے کے لیے اس سے پہلے کچھ معیارات وضع کیے جاتے ہیں. ان معیارات کی بھی پھر حدود طے کی جاتی ہے، لمٹ طے کی جاتی ہے کہ یہ معیار کس حد تک رہیں گے، کتنے مہینے تک اس کا اطلاق ہوگا. ان معیارات کی روشنی میں ہم لوگوں نے بینچ مارکنگ کی. تو درس نظامی کے اندر ہم لوگوں نے کچھ معیارات طے کیے. اس میں ہم لوگوں نے کچھ اجمالی معیارات بنائے، جیسے حفظ و ناظرہ کے اندر کچھ خاص معیارات بنایا کہ اس معیار کے مطابق تعلیم دی جائے، استاذ کا انتخاب کیا جائے، طالب علم کا انتخاب کیا جائے. اسی طرح درس نظامی کا ہم لوگوں نے الگ سے معیار طے کیا کہ فرض کریں علم و صرف اگر کوئی پڑھاتا ہے تو پورے درس نظامی میں علم و صرف کتنے گھنٹے پڑھائی جاتی ہے، اس کا کتنا فیصد وزن ہے، اس کے علم و صرف پڑھ لینے کے بعد طالب علم کے اندر کتنی استعداد پیدا ہو جاتی ہے یا ہو جانی چاہیے. اسی کے علاوہ ذہنی میدان جو ہمارا ہے علم، فہم، اطلاق، اس کے حساب سے بھی ہم لوگوں نے یہ پوری بینچ مارکنگ کو ترتیب دیا ہے. تخصصات کی ہماری بینچ مارکنگ، ان میں سے تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، تخصص فی تفسیر کی بینچ مارکنگ کی جا چکی ہے اور مزید تخصصات پر ہماری بینچ مارکنگ چل رہی ہے. تو یہ بینچ مارکنگ اجمالی طور پر اس کو ہم لوگ فی الحال ڈیزائن کر چکے ہیں. باقی درس نظامی کی جو تفصیلی بینچ مارکنگ ہے اس میں ہم لوگوں نے درجہ اولیٰ سے اب تک درجہ خامسہ تک تفصیلی بینچ مارکنگ کر چکے ہیں، جس کے تحت مثال کے طور پہ درجہ اولیٰ کی جب ہم نے بینچ مارکنگ کی تو اس کا مدعا کیا ہوگا، اس کے نصب العین کیا ہوگا، اس کے مقاصد کیا ہوں گے، درجہ اولیٰ پڑھ لینے کے بعد طالب علم کس قابل ہو جائے گا جس کو ہم لرننگ آؤٹ کمز کہتے ہیں، وہ طے کیے. ہم نصابی سرگرمیاں طے کی کہ درجہ اولیٰ سے خامسہ تک طلباء کو ان کی کتب کے لحاظ سے، ان کے موضوعات کے لحاظ سے کیا کیا ہم نصابی سرگرمیاں کلاس کے اندر یا کلاس سے باہر کروائی جائیں گی، اس کا باقاعدہ ہم لوگوں نے نصابی سرگرمیوں کا کیلنڈر ڈیزائن کیا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے درجہ اولیٰ تا خامسہ نصاب کی بینچ مارکنگ کی. نصاب کی بینچ مارکنگ کے لیے ہم لوگوں نے جن جن درجات میں جو جو کتب پڑھائی جاتی ہیں ان کی ہم لوگوں نے کیٹیگری بنائی. لازمی مضامین کون کون سے ہیں، بنیادی مضامین کون سے ہیں کہ اگر ایک طالب علم اولیٰ میں بنیادی مضمون یہ پڑھے گا تو ثانیہ میں یہ مضمون اس کے لیے مفید اور معاون ہوں گے. منتخب مضامین کون سے ہیں، پھر یہ تمام مضامین کتنے گھنٹے پڑھائے جاتے ہیں، کتنے فیصد پڑھائے جاتے ہیں، کتنے دنوں میں پڑھایا جاتے ہیں، ہر مضمون کے اندر کیا کیا امور تفویض کیے جائیں گے اساتذہ کرام کی طرف سے، ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے نصاب بینچ مارکنگ میں واضح کیا. اس کے علاوہ استاذ کس اہلیت کا ہوگا، کتنا تجربہ اس کے اندر ہونا چاہیے، کتنی تعلیم ہونی چاہیے. اگر اولیٰ کے طلباء کو اگر کوئی استاذ پڑھانا چاہ رہا ہے تو اس کی کتنی تعلیم ہوگی، اس کا کتنا تجربہ ہوگا. خامسہ تک تمام اساتذہ کی اہلیت کے حوالے سے ہم لوگوں نے بینچ مارکنگ کی. طلباء کس نوعیت کے ہم لوگ درجات کے اندر لیں گے، ان کے داخلے میں ان تمام اہلیتوں کو بھی ہم لوگوں نے بینچ مارکنگ میں شامل کیا. اس کے علاوہ درس نظامی میں ہمارا سب سے اہم کام تعمیر شخصیت کا ہے. تعمیر شخصیت کا کام ہم لوگوں نے اس طرح کیا کہ درس نظامی کی جتنی بھی کتب پڑھائی جا رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 30 منٹ، صرف ایک ہی دن 30 منٹ میں ایک تعمیر شخصیت کے عنوان پر بات کی جاتی ہے، جس میں جیسے جسمانی، ہم لوگوں نے شروع میں اولیٰ اور ثانیہ میں جسمانی سرگرمیوں کے حوالے سے
جسمانی لحاظ سے طالب علم کی تعمیر ہو جائے شخصیت کی، اس کے حوالے سے موضوعات شامل کیے، تو درجہ اولا اور ثانیہ کے طلباء کو وہ پڑھایا جاتا ہے۔ ثالثہ اور رابعہ کے طلباء کے لیے ہم لوگوں نے ذہنی حوالے سے جتنی بھی اس کی تعمیر ہو سکتی ہے، اس کا آئی کیو لیول بڑھ سکتا ہے، اس حوالے سے موضوعات شامل کیے۔ خامسہ اور سادسہ کے طلباء کے لیے معاشرتی لحاظ سے اپنی تعمیر کرنے کے لیے جو موضوعات منتخب کیے تھے وہ پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ ٹیم ورک کیسے ہوتی ہے، کولیبریشن آپس میں کیسے ہوتی ہے، ٹیم بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے، سوشل جینیس کی جو اصطلاح آج کل عام ہے، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ خامسہ اور سادسہ میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سابعہ اور دور حدیث میں ہم لوگ پیشہ ورانہ جتنی بھی صلاحیتیں اور مہارتیں ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے کچھ موضوعات شامل کیے ہیں، جیسے کمیونیکیشن اسکلز ہے، ابلاغ کی مہارت کیسے آئے گی طالب علم میں، وہ مسئلے کو کیسے حل کر سکے گا، وہ ڈپریشن اور ٹینشن کو کس طرح حل کر سکے گا، وہ طلباء کے مسائل کیسے حل کر سکے گا، تعلیمی انتظام اور انصرام یا ادارہ سازی وہ کس طرح کر سکے گا۔ اس پر مختلف نشستیں ہم لوگوں نے رکھی ہیں جو ہم اپنے سابعہ اور دور حدیث کے طلباء کو پورے سال سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیریئر پلاننگ اور کاؤنسلنگ کا بھی ہمارا شعبہ ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے 2 طرح کے کام کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہماری کاوش یہ رہی ہے کہ ہم طلباء کی کیریئر پلاننگ کریں۔ اس کے لیے طلباء کی روڈ میپنگ کی باقاعدہ ہم نے درجہ اولا سے دور حدیث تک طالب علم کا یہ جو تعلیمی سفر ہے، اس میں طالب علم اس درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ایسی کون سی مہارتیں حاصل کرے یا اصلی تعلیم حاصل کرے کہ وہ جیسے ہی عالم بن جائے تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی اس کے پاس مکمل ہو، اور جو سافٹ اسکلز اس 21ویں صدی میں رائج ہیں وہ بھی اس کو آ جائیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ ان کی کیریئر پلاننگ کرتے ہیں، پوری کیس اسٹڈیز کی تیار کرتے ہیں۔ اس کیریئر پلاننگ اور کاؤنسلنگ سے پہلے ہم لوگ آگاہی کی کچھ سیشنز رکھتے ہیں جو کل 16 ہیں، اس پر ہم لوگ طالب علم کو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے برانگیختہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ آپ اپنے اقدار کی تعیین کریں، آپ اپنی مہارتوں کی تعیین خود کریں، اور آگے مستقبل میں آپ نے کون سی فیلڈ کو منتخب کرنا ہے، جیسے کہ محتمم صاحب نے اس کی پوری تفصیل بیان کی کہ آگے کام کی کیا کیا رائیں ہو سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پروفیشنل کیریئر کونسلر ہیں جو کہ ہمارے طلباء کی کونسلنگ اور رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اساتذہ کرام کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے ہم لوگوں نے تدریب المعلمین کا ایک شعبہ، ایک پروگرام ہم لوگوں نے شروع کیا، جس کے 2 مقاصد تھے کہ دور حدیث کر لینے کے بعد جو ہمارے فریش علماء کرام ہیں ان کی تربیت کس طرح کی جائے، دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام ہیں پیشہ ورانہ تربیتی نشستوں کا انعقاد مختلف موضوعات کے لیے ہم ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم لوگوں نے تدریب المعلمین کے پروگرام کا انتخاب کیا، جس میں ہم لوگ ان کو طریقہ تدریس کے حوالے سے بتاتے ہیں، نصاب سازی کے حوالے سے رہنمائی کی جاتی ہے، جائزہ اور امتحانی سسٹم کے حوالے سے اساتذہ کرام اور فارغ التحصیل علماء کرام کو اس کے بارے میں رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ بنوری عالمیہ نے کچھ اداروں کے ساتھ الحاق بھی کیے، معادلہ بھی کیا، جن میں وفاقی اردو یونیورسٹی سے جامعہ بنوریہ کا الحاق ہے۔ ہمارے طلباء BA کا MA کا امتحان وفاقی اردو یونیورسٹی سے دیتے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی سے ہمارے طلباء MA کا معادلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا اعزاز جو پچھلے سال جامعہ بنوری عالمیہ کے حاصل ہوا، 21 جون 2021 جامعہ بنوریہ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن ملا، جس میں جامعہ کی درجہ عالمیہ کی سند کی حیثیت MA عربی اور اسلامیات کے مساوی قرار دی گئی۔ تو الحمدللہ اس پالیسی کے اطلاق کے بعد اب ہمارا طالب علم جو بھی طالب علم درجہ عالمیہ کرے گا تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے اس کو MA کی معادلے اور مساوی سند جاری کر دی جائے گی۔ مستقبل کے اہداف کے حوالے سے میں مختصراً عرض کرتا چلوں۔
اگلے 20 سال کے ہمارے مستقبل کے جو اہداف ہیں ان میں سب سے پہلا ہدف درس نظامی کی نئی اسکیم ہے۔ درس نظامی کی نئی اسکیم کے اندر ہم لوگوں نے ابتدائی درجہ اولا سے لے کے درجہ سادسہ تک ایک منصوبہ بندی کی کہ جس میں روزانہ 3 قسم کی تعلیم درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے۔ نمبر 1، عصری تعلیم کا 1 گھنٹہ ہم لوگوں نے رکھا، کمپیوٹر کا 1 گھنٹہ رکھا اور لینگویج کا 1 گھنٹہ رکھا۔ ان 3 چیزوں کو ہم لوگ درس نظامی میں درجہ اولا سے سادسہ تک چلا رہے ہیں تاکہ ہمارا طالب علم سادسہ پڑھ لینے کے بعد ایم اے بھی کر چکا ہو، اس کو کمپیوٹر کی اچھی خاصی مہارت بھی آ جائے اور 3 انٹرنیشنل زبانوں میں سے 2 یا 1 اس کو زبان اچھی طریقے سے آ جائے۔ اس کے لیے اسکول آف لنگوسٹک مصروف عمل بھی ہے۔ اسکول آف لنگوسٹک کا قیام ہم لوگوں نے عنقریب کرنا ہے کہ جس کے تحت ہم لوگ مختلف زبانیں اپنے طلباء کرام کو مختلف وقتوں میں سکھا رہے ہیں۔ عربی زبان، انگلش زبان، چائنیز، فرینچ، جرمن، اس کی طرح فارسی اور غیر ملکی طلباء کو ہم لوگ اردو سکھا رہے ہیں۔ اب باقاعدہ ہم لوگ مستقبل میں اسکول آف لنگوسٹک کا ایک ذیلی ادارہ جو جامعہ کا ہوگا اس کو قائم کرنے جا رہے ہیں، جس کے مطابق جامعہ کے فضلائے کرام، جامعہ میں زیر تعلیم طلباء کرام اور دیگر علماء کرام بھی اس اسکول آف لنگوسٹک میں مختلف زبانیں سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈم انسٹیٹیوٹ کا بھی قیام عنقریب عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کے بنیادی 2 فیکلٹی ہم لوگوں نے ترتیب دی ہے، ایک فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنس کی ہے اور دوسری فیکلٹی آف سوشل سائنس اینڈ اسلامک لرننگ کی ہے۔ ہمارے علماء کرام ان 2 فیکلٹی میں سے اپنی سہولت کے مطابق مینجمنٹ سائنس ہو یا سوشل سائنس ہو اس میں داخلہ لے کر ماسٹر حاصل کر سکتے ہیں۔ کلیہ اصول الدین، ہمارے جتنے بھی گریجویٹس ہیں باہر کے جو عالم دین نہیں، ان گریجویٹس جنہوں نے بی اے کیا ہو یا ایم اے کیا ہو کسی دوسری فیلڈ کے اندر، ہم لوگ آئندہ کی بنیادوں پر کلیہ اصول الدین کا ایک شعبہ قائم کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں 4 سال کے عرصے میں ہم ان گریجویٹس کو درس نظامی کی سند دیں گے۔ 4 سال تعلیم دینے کے بعد وہ باقاعدہ عالم دین منظور ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کلیہ اصول الدین کا شعبہ بھی انشاءاللہ قائم کرنا ہے۔ ایک اہم پروجیکٹ جو کہ ماڈل مدرسے کا ہے، اس وقت ہماری ٹیم جو ہے ماڈل مدرسہ بنانے جا رہی ہے اپنے جامعہ بنوریہ کو۔ اس کے لیے ہم لوگ پورے پاکستان کے جتنے بھی بڑے مدارس ہیں اس کا سروے کر رہے ہیں، ان کی جتنے بھی انتظامی اور تعلیمی امور ہیں ان پر ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ کر لینے کے بعد جو بھی نتائج حاصل ہوئیں گے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عصر حاضر کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک ماڈل مدرسے کی بنیاد قائم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ڈیجیٹل لائبریری، پرنٹ لائبریری تو ہمارے پاس روز اول سے ہی دستیاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈیجیٹل لائبریری کی بنیاد بھی قائم کرنے جا رہے ہیں۔ طالب علم کمپیوٹر میں بیٹھ کے دنیا جہان سے اسلامی مواد یا اپنے شعبے سے متعلق جو ڈیٹا ہے وہ حاصل کر کے تحقیق کا کام انجام دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف لیبارٹریز کا بھی ہم لوگ قیام عمل میں لا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑھ کر فقہی لیب ہم لوگ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ فقہ سے متعلق جتنی بھی ریسورسز ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، ہمارے اساتذہ کرام درجہ اولا سے دور حدیث تک جتنا بھی فقہ کے علوم کے بارے میں اپنے طلباء کو سکھاتے ہیں، اگر اس حوالے سے کوئی بھی ریسورس کی ضرورت ہوئے گی، چیز کی ضرورت ہوئے گی، تو وہ اس فقہی لیب سے حاصل کر سکتا ہے اور یا فقہی لیب میں جا کر طلباء کرام کو سکھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جغرافیائی لیب کا بھی قیام ہم لوگ عمل میں لا رہے ہیں۔ ایک ایکٹیویٹی روم بھی ہمارا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام اپنی کلاس کے اندر سرگرمیاں کرانے جائیں گے تو اس ایکٹیویٹی روم کے تحت وہاں سے سہولت کے مطابق چیز لے کے اور طلباء کرام کو سکھا سکتے ہیں۔ سب سے آخری ہمارا پروجیکٹ یتیم اور بے سہارا بچوں اور نو مسلم بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ہے، وہ ہے دارالکفالہ۔ دارالکفالہ کے حوالے سے ہماری منصوبہ بندی چل رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز ادارے کی جانب سے یتیم
بے سہارا نو مسلم بچے اور بچیوں کے لیے الگ سے دارالکفالہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جس میں انہیں دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں دی جائے گی۔ تو یہ جامعہ کی کارگزاری اور 2 سال کی کارکردگی اور مستقبل کے پروجیکٹس کے حوالے سے اس کا اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ تمام احباب سے بھی گزارش ہے کہ جامعہ کے ساتھ جو ہے اپنا علمی، فکری، دفاعی، سماجی اور معاشرتی تعاون کر کے جامعہ کے ساتھ ہر ممکنہ تعاون کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں ہمارے جامعہ کو ترقی اور کامیابی سے نوازے۔ السلام علیکم۔